سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق اسرائیل کے سائنسدانوں نے اس ہفتے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ ایک ایسا ایئر کنڈیشن مارکیٹ میں لائے ہیں جو ہر قسم کی بجلی کے بغیر چلتا ہے اور اس کے لیے کسی نوعیت کا کرنٹ درکار نہیں ہوتا۔ آپ بس بٹن آن کریں اور یہ ہوا میں موجود گیسز سے چلنا شروع کر دے گا اور آدھے گھنٹے میں کمرے کا ٹمپریچر 15 ڈگری سے نیچے لے آئے گا۔ یہ ایک حیران کن ایجاد ہے۔ اس سے قبل اسرائیل نے دیوار کے پیچھے دیکھنے کی ٹیکنالوجی لانچ کی تھی۔ آپ اس ٹیکنالوجی سے نہ صرف دیوار کے پیچھے موجود لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کی عمر، سائز اور حرکات و سکنات بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ الٹرا ساؤنڈ، ECG یا MRI کا جدید ترین ورژن ہے۔ اس ورژن سے انسان موٹی دیواروں کے پیچھے بھی جھانک سکے گا۔ اور یہ ٹیکنالوجی کہاں ایجاد ہوئی؟ یہ 92 لاکھ آبادی کے اس ملک میں ہو رہی ہے جس نے پچھلے 50 برسوں میں امن نہیں دیکھا، اور اس کی کل آبادی خوف میں سوتی ہے اور دہشت میں جاگتی ہے، اور جو اس وقت بھی ہائی سیکورٹی کنٹری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ملک روزانہ، جی ہاں روزانہ، دنیا کو کوئی نہ کوئی نئی ایجاد دے رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی شعبے کی کوئی بھی جدید ایجاد اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے کوئی اسرائیلی کمپنی، کوئی اسرائیلی لیبارٹری یا کوئی اسرائیلی سائنسدان ملے گا۔ دنیا کی پہلی الیکٹرک کار اسرائیل میں بنی، دنیا کا پہلا موبائل فون اسرائیل نے بنایا، سائبر سیکورٹی کا جدید ترین سسٹم اسرائیل نے بنایا، میڈیکل کی 82% مشینیں اسرائیل نے ایجاد کی، دنیا کی تمام بڑی IT فرمز کا الگورتھم اسرائیل میں بنا، آئی فون کے تمام سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اسرائیل میں بنتے ہیں۔ اسرائیل نے 2018 میں ایسی ڈیوائس بنائی جو سونگھ کر مریض کے امراض بتا دیتی ہیں۔ مفلوج لوگوں کے لیے ریواک کے لیے مشین بنائی، اور مفلوج لوگوں نے اس مشین کے ذریعے باقاعدہ چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ کیپسول سائز کا پیلکیم کیمرہ بنا دیا۔ مریض یہ کیپسول نکلتے ہیں اور کیمرہ جسم کے سارے اندرونی اعضاء کا جائزہ لے کر باہر آ جاتا ہے۔ دل کے لیے ربڑ جیسا لچکدار اسٹڈ بنا دیا۔ یہ ایجاد اب تک کروڑوں لوگوں کی جان بچا چکی ہے۔ دنیا کا پہلا اسٹڈ میسنجر اسرائیل نے 1996 میں دیا تھا۔ یہ ایجاد دنیا میں سوشل میڈیا کا آغاز ثابت ہوئی۔ دنیا کی پہلی USB اسرائیل نے بنائی۔ اسرائیل نے صحرا میں فصلیں اگانے کے لیے نیٹ فارم جیسا ایریگیشن سسٹم بنایا، اور اس سسٹم نے صحراؤں کو خطوں میں بدل دیا۔ اس نے ہوا سے پانی بنانے کی ٹیکنالوجی واٹر جن بھی متعارف کرائی، کیڑے مکوڑے مارنے کی محفوظ ترین ٹیکنالوجی بھی بنائی، دنیا کو نیویگیشن سسٹم بھی دیا جس کے ذریعے دنیا بھر کے مسافر دوسروں کی مدد کے بغیر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسرائیل نے ڈرون ٹیکنالوجی بنائی، لیزر گنیں بنائی، انسانوں اور جانوروں کی شناختی ڈیوائس بنائی، اور خوراک، کپڑوں، جوتوں اور سواری کے نئے سسٹم بھی متعارف کرائے۔ اور آپ Amazon سے لے کر اوبرا تک کسی بھی کمپنی کے سافٹ ویئر کا مطالعہ کر لیں، آپ کو اس کے پیچھے اسرائیلی ماہرین ملیں گے۔ شاید اسی لیے 92 لاکھ لوگوں کے ملک کو اسٹارٹ اپس نیشن کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ چھوٹا سا ملک اسٹارٹ اپس میں پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ اسٹارٹ اپس میں دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ آپ 92 لاکھ کے چھوٹے سے ملک کو دیکھیں اور اس کے بعد پاکستان کو دیکھیں۔ ہمارے صرف ایک شہر لاہور کی آبادی اسرائیل کی کل آبادی سے زیادہ ہے، لیکن ہم اپنی ضرورت کی خوراک تک پیدا نہیں کر پا رہے۔ ہم کھانے کا تیل، گندم، دالیں، پٹرول اور گیس تک امپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ہماری ضرورت کے مطابق پٹرول اور گیس دونوں موجود ہیں، لیکن ہم ایسے اسے نکالنے کی اہلیت نہیں، اور ہم اگر اسے نکال بھی لیں تو ہمارے اپنے لوگ پائپ لائن کو بم سے اڑا دیتے ہیں۔ ہم اس ملک میں فوج کی پوری ڈویژن کے بغیر گیس اور پٹرول کے لیے ڈرلنگ نہیں کر سکتے۔ ہم نے 6 ماہ قبل بنوں میں گیس کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا، لیکن مقامی لوگ اب پائپ لائن نہیں بچھنے دے رہے۔ بنوں میں 3 بم دھماکے ہو چکے ہیں اور درجن بھر لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ملک کا 70% رقبہ زرعی ہے۔ ملک میں 2 درجن بڑے دریا ہیں۔ مونسون میں صرف 8 بارشیں ہوتی ہیں اور ہمارا 30% رقبہ پانی میں ڈوب گیا۔ بلوچستان اور سندھ میں ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے، لوگ دہائیاں دے رہے ہیں اور ہم مدد کے لیے عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم آج بھی میٹرو، اوور ہیڈ بریجز، ریلوے، PIA، موٹر ویز اور انٹرا سٹی بس سروس پر لڑ رہے ہیں۔ ہم ملک میں ویکسین تک نہیں بنا پا رہے، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے تک پلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہمارے اندر گلیوں کا کوڑا تک اٹھانے کی اہلیت نہیں۔ آپ ملک کا کوئی ایک صاف ستھرا کونا دکھا دیں یا کوئی ایک شہر بتا دیں
جس کے شہریوں کو صاف پانی اور اصلی خوراک مل رہی ہو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف بھی خوراک کے نام پر زہر کھا رہے ہوں گے اور یہ پانی کے نام پر کیمیکل پی رہے ہوں گے۔ لہٰذا آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کہ ہمیں قوم کو لانے کا حق ہے۔ آپ ایک طرف ملک کے مسائل دیکھیے، ہم 40 سال سے بھیک پر گزارا کر رہے ہیں اور آج اگر سعودی عرب اپنے پیسے واپس مانگ لے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، اور دوسری طرف ہم عمران خان اور نواز شریف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے ملک میں استحکام نہیں آنے دے رہے۔ ہم ہر 2، 3، 4 سال بعد اپنی ٹانگ دوبارہ توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم پوری دنیا کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر خوشحال شخص دوسرے ملک میں جا کر بسنا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ہمارا آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں من حاصل قوم کیوں نہیں سوچ رہے؟ میری اس ملک کے مقتدر طبقوں سے درخواست ہے، آپ پلیز آنکھیں کھولیں اور چند بنیادی فیصلے کر لیں، ورنہ یہ ملک ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ہم اپنی ضرورت کی خوراک اسی ملک میں پیدا کریں گے۔ ملک میں اگر گندم کم پیدا ہوگی تو ہم کم گندم کھا لیں گے، لیکن گندم امپورٹ نہیں کریں گے۔ کوکنگ آئل ہو، دالیں ہوں، چاول ہوں یا پھر پھل ہوں، ہم اس ملک میں اگائیں گے، آدھا خود کھائیں گے اور آدھا ایکسپورٹ کریں گے۔ 5 سال میں ایریگیشن کے نئے سسٹم بنائیں گے اور پھر زمین کا کوئی چپا بھی خالی نہیں رہے گا۔ ہم گملوں میں بھی سبزیاں اگائیں گے۔ حکومت زرعی کالجوں کے تمام طالب علموں کو زمین دے گی اور یہ طالب علم ان زمینوں پر مہنگی اجناس اگائیں گے۔ ہم زعفران اور گلاب کیوں نہیں اگاتے؟ ہم ایک پورے ریجن کو فلاور ریجن، دوسرے کو ایووکاڈو، تیسرا کو زعفران اور چوتھے کو ایلوویرا ریجن ڈکلیئر کر دیں اور وہاں یہ اجناس اگا کر پوری دنیا کو فروخت کریں۔ ہم پھول اگا کر UAE میں کیوں نہیں بیچتے؟ اور ہم ان کا ساتھ نکال کر ملک میں پرفیوم کی انڈسٹری ڈیولپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم پاکستان کو لیدر انڈسٹری ہی بنا لیں تو بھی ہم اربوں روپے سالانہ کما سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم 10 سال میں اپنی ضرورت کی گیس، پٹرول، بجلی پیدا کر لیں۔ ہم گیس، پٹرول اور بجلی کی صنعت کو اوپن کر دیں، کمپنیاں آئیں، کام کریں، تیل اور گیس نکالیں، ہمیں بھی بیچیں اور باہر بھی بیچ دیں۔ لوکل کمیونٹی مزاحمت کرتی ہے، آپ ایک ہی بار فارمولہ بنا دیں، لوکل لوگوں کو اس فارمولے کے تحت سہولتیں دیں اور رقم دیں، اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی مزاحمت کرے تو پھر ڈنڈا چلائیں، مگر کام نہیں رکنا چاہیے۔ 3، ملک میں میٹرک تک تعلیم اور اس کے بعد سکل ہونی چاہیے۔ آپ تمام کالج اور یونیورسٹیوں کو سکل انسٹیٹیوٹس میں تبدیل کر دیں اور اس وقت تک کسی طالب علم کو ڈگری نہ دی جائے جب تک وہ اپنے شعبے کا ایکسپرٹ نہ ہو جائے۔ گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے درمیان 2 سال کی انٹرنشپ ہونی چاہیے۔ طالب علم گریجویشن کریں، 2 سال کا عملی تجربہ حاصل کریں، پھر یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں۔ ملک میں 16 سال کی مسلسل تعلیم پر پابندی ہونی چاہیے۔ ہم ہر سال ملک میں کیوں لاکھوں کی تعداد میں بے ہنر ایم پیدا کر دیتے ہیں؟ آخر اس تعلیم کا کیا فائدہ جو ڈگری ہولڈر کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتی؟ ملک میں ہر ترقیاتی منصوبے کی تکمیل کی آخری تاریخ ہونی چاہیے اور وہ منصوبہ ہر حال میں اس تاریخ پر مکمل ہونا چاہیے۔ چین کی طرح اسے ایک دن بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے اور جو غفلت کا مظاہرہ کرے اسے سزا دیں۔ اور 5ویں اور آخری چیز، خدا کے لیے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کر دیں۔ قانون کی نظر میں جج سے لے کر جنرل تک ہر شخص برابر ہونا چاہیے، کوئی عمران خان، نواز شریف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے جو بھی قانون توڑے، جو بھی غلطی کرے، قانون اپنا راستہ لے اور اسے اس کے کیے کی سزا ملے۔ ملک میں یہ سیاسی تھیٹر بند ہونا چاہیے۔ ہم آخر کب تک جلسہ لانگ مارچ کھیلتے رہیں گے؟ ہمیں اب مان لینا چاہیے، یہ ملک اس طرح نہیں چل سکے گا۔ آپ اب اس پر ترس کھائیں، سیدھی ہو جائیں اور سیدھا کر دیں، ورنہ ہم اسی طرح مزید نہیں چل سکیں گے۔